اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی مجتبیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان، جس میں ہوتی ہے عقائد، اخلاقیات اور شرعی مسائل پر گفتگو۔ اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جامعہ کے سینئر مدرس قبلہ آغا ارشاد حسین جعفری صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ صاحب، سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری عرض پر ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عقیدہ امامت کا ہمارا تیسرا پروگرام ہے، تو ہماری گفتگو اس مرحلے پر ہے کہ امام، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ گفتگو فرمائیں اور ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے کا یہ بات واضح ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کے توسط سے عقیدہ امامت پر آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے۔ پہلے پروگراموں میں عرض ہوا کہ یہ جو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ عقیدہ امامت کا قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے، تو ہم نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ سجدہ اور سورہ انبیاء، سورہ یاسین، ان صورتوں کی آیات میں دکھایا کہ قرآن میں امامت کا ذکر ہے، اور احادیث پیغمبر میں بھی دکھایا کہ امامت کا تذکرہ ہے۔ آج ہماری گفتگو اس مرحلے میں آئے کہ نبی، رسول اور امام میں کیا فرق ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو نبی، رسول اور امام میں جو فرق ہے، نبی اور رسول میں دو فرق بیان ہوئے ہیں۔ دو فرق عموماً بیان کیے جاتے ہیں نبی اور رسول میں۔ پہلا فرق تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی وہ ہے کہ جس پر وحی الہی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے احکام کی وحی ان پر ہوتی ہے، لیکن ان احکام کی تبلیغ ان پر واجب نہیں ہوتی۔ لوگوں تک ان احکام کو پہنچانا یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ۔ اسے نبی کہتے ہیں۔ اور رسول وہ ہے کہ جس پر احکام الہی کی وحی ہوتی ہے اور ان احکام کو لوگوں تک پہنچانا بھی نبی اس رسول کی ذمہ داری ہے اور اس پر واجب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فرق بیان کیا جاتا ہے نبی اور رسول میں، کہ نبی وہ ہے کہ جس پر احکام الہی وحی ہوتے ہیں لیکن تبلیغ اور ابلاغ واجب نہیں۔ واجب بالکل۔ رسول وہ ہے کہ جس پر تبلیغ بھی واجب ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ایک فرق یہ بیان ہوتا ہے۔ دوسرا فرق نبی اور رسول میں یہ ہے، اور اس کے بارے میں اصول کافی میں روایت بھی موجود ہے، کہ نبی وہ ہے کہ جس پر خواب میں وحی ہوتی ہے۔ نبی فرشتے وحی کو نہیں دیکھتا، خواب میں اسے وحی ہوتی ہے۔ اور رسول وہ ہے کہ جو فرشتے وحی کو دیکھتا ہے، اس پر فرشتے وحی نازل ہوتے ہیں اور عالم بیداری میں اس پر وحی ہوتی ہے، اور وہ فرشتے وحی کو دیکھتا بھی ہے، وہ ہے رسول۔ وہ رسول ہے۔ تو دوسرا فرق نبی اور رسول میں یہ ہوا۔ پہلا یہ کہ نبی وہ کہ جس پر تبلیغ واجب نہیں ہے، رسول وہ کہ جس پر تبلیغ احکام بھی واجب ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ نبی پر خواب کے عالم میں، خواب کی حالت میں وحی ہوتی ہے، جبکہ رسول پر عالم بیداری میں وحی ہوتی ہے اور فرشتے وحی کو دیکھتا ہے۔ تو اب اسی سے ان مفسرین کا قول بھی رد ہو جاتا ہے اور غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس آیت مجیدہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اس آیت مجیدہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہاں انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ تو بعض مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد رسول ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا رسول اور نبی بنایا۔ بالکل ان کا قول بھی اسی سے رد ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ دیکھیں قرآن کا جو آغاز ہے، اس آیت مجیدہ کا جو آغاز ہے، آغاز آیت میں کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا اور ان کا امتحان لیا۔ اور وہ امتحانات کون سے تھے؟
معروف ہیں، سب جانتے ہیں، ان میں 2 امتحان جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ ایک جوان بیٹے کے گلے پر چھری چلانا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور دوسرا امتحان جو ہے وہ نار نمرود میں ڈالا جانا۔ بالکل، یہ 2 امتحانات سر فہرست ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ دیکھیں تو کیا سورہ صافات آیت نمبر 102 میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، جناب اسماعیل سے کہتے ہیں کہ قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بالکل، فانظر ماذا تری، اے بیٹے آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا نظریہ، بالکل۔ تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ کہ آئے میرے بابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی قربانی کا جو حکم ہوا ہے وہ عالم خواب میں ہوا ہے۔ بالکل، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بالکل، تو خواب میں آپ کو وحی ہوتی ہے، خواب میں حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم ہوا، حکم ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا جو پہلا فرق بیان کیا ہے، دوسرا فرق بیان کیا نبی اور رسول میں، کہ نبی کو خواب میں وحی ہوتی ہے، خواب میں وحی ہوتی ہے۔ بالکل، تو اب اس سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو گئی۔ خواب میں ان کو وحی ہو رہی ہے تو وحی نبی پر ہوتی ہے، خواب میں وحی ہو تو وہ نبی ہے، نبی ہوتے ہیں۔ بالکل، تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو گئی۔ اور پھر دیکھیں بیٹا بھی آگے سے یہ نہیں کہتا کہ بابا چھوڑیں یہ خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے، بالکل نہیں کہتا، بلکہ بیٹے نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریں۔ بالکل، یعنی بیٹا بھی سمجھ رہا ہے کہ نبیوں کے خواب جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں۔ بالکل، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں وہی ہو رہی ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوئی ہے۔ بالکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو۔ لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ یا امام سے مراد نبوت ہے، ان کا قول اس سے رد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام سے مراد یہاں پر رسول ہے یہ کہا جائے تو یہ بھی غلط ہے، بالکل، اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو وہ کیوں ڈالا گیا تھا؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے، رسول کا کام کیا ہے؟ ادھر سے اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کر لوگوں تک پہنچانا، جو احکام وہی ہوتی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانا، یہ رسول کی ذمہ داری۔ رسول اور نبی میں فرق یہی ہے کہ نبی پر تبلیغ واجب نہیں ہے، ابلاغ واجب نہیں ہے، احکام پہنچانا واجب نہیں ہے، رسول پر پہنچانا واجب۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں کیوں ڈالا گیا؟ اسی لیے کہ انہوں نے پیغام توحید لوگوں تک پہنچایا تھا، تو اس کے نتیجے میں انہیں نار نمرود میں ڈالا گیا۔ بالکل، بالکل، سب بتوں کو توڑ دیا اور پھر کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو، اس نے توڑا، اگر یہ بت آپ کو جواب دے سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ بالکل، صحیح ہے۔ تو پیغام توحید دینے کے نتیجے میں، لوگوں کو پیغام توحید دینے کے نتیجے میں نار نمرود میں ڈالے گئے۔ تو یہ نار نمرود میں ڈالا جانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام رسالت پر فائز تھے۔ بالکل، بالکل، اور پھر خود یہی جملہ جو ہے آیت کا، قال انی جاعلک للناس اماما، پروردگار نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ آیت کا یہی جملہ دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام رسالت پر فائز تھے۔ بالکل، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جملہ وحی ہے اور وحی رسول کو ہوتی ہے۔ بالکل، بالکل، جب وحی ہو رہی ہے کہ انی جاعلک، اللہ کا ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، وحی ہو رہی ہے، وحی کے ذریعے بالکل اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وحی کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو یہ وحی ہے، وحی رسول پر ہوتی ہے، تو رسالت ثابت ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پہلے تھے، رسول پہلے تھے۔ بالکل، ایسا نہیں ہے کہ یہاں امام سے مراد نبوت اور رسالت ہو، نہیں، بلکہ یہاں امام سے مراد امام ہی ہے اور امامت مراد ہے۔ حضرت ابراہیم نبی اور رسول پہلے سے تھے۔ بالکل، اب مقام امامت پر فائز ہو رہے ہیں اور مقام امامت عطا ہو رہا ہے۔ کافی میں روایت بھی موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے روایت، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذ نبیا،
کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانے سے پہلے اپنا عبد بنایا. عبد بنایا، بالکل بالکل. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا، اور اپنا رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا. یعنی مقام عبودیت پہلے ہے، نبوت بعد میں. پھر مقام نبوت پہلے ہے، مقام رسالت بعد میں ہے. پھر فرمایا کہ ان اللہ عز و جل اتخذہ خلیلا قبل ان اتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا. یعنی مقام رسالت مقام خلت سے پہلے مقام رسالت بھی فائز ہوئے، پھر مقام رسالت بھی فائز ہوئے. آگے امام نے فرمایا ان اللہ عز و جل اتخذہ خلیلا اتخذہ اماما قبل ان یتخذہ خلیلا، کہ پروردگار نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام خلیل بنایا امام بنانے سے پہلے. بالکل. ان اللہ عز و جل اتخذہ خلیلا قبل ان یجعلہ امام، بلکہ یہاں یجعل کا لفظ ہے. جب امام کا لفظ آیا ہے، امامت کا منصب آیا ہے، تو روایت کے جملے ہیں کہ ان اللہ اتخذہ خلیلا قبل ان یجعلہ اماما، کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے سے پہلے خلیل بنایا. پہلے مقام خلت پھر مقام امامت ہے. تو اب دیکھیں یہ اس روایت میں جو ترتیب امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کیا، کہ سب سے پہلے مقام عبودیت، اس کے بعد مقام نبوت، پھر مقام رسالت، پھر مقام خلت، اور آخر میں ہے مقام امامت. فلما جمع لہ الاشیاء قال انی جاعلک للناس اماما، جب یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جمع ہو گئیں تو پروردگار نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو نبوت و رسالت پہلے ہے، خلت مقام خلت پہلے ہے، سب اس کے بعد ہے مقام امامت. تو اس سے مقام امامت کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اور یہ جو اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے کہ یہ اماموں کو جو ہے انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں شیعہ، بالکل، اس کا جواب بھی اس سے مل جاتا ہے کہ مقام امامت جو ہے یہ مقام نبوت و رسالت سے افضل ہے. البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو امام ہے وہ نبی اور رسول بھی ہے. بالکل. جب تک کہ ختم رسالت نہیں ہوتی، ختم رسالت تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان میں دیکھیں کہ جو بھی مقام امامت پر فائز ہے وہ پہلے مقام نبوت پر فائز ہے، پھر مقام رسالت پر فائز ہے، پھر مقام امامت پر فائز ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے رسول نہیں ہیں. 1,24,000 انبیاء میں سارے رسول نہیں ہیں، رسول 313 ہیں. اس لیے کہ ابھی کیا عرض کیا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. بالکل. نبی کا کام ہے احکام الہی وصول کرنا، اس پر وحی ہوتی ہے لیکن تبلیغ واجب نہیں، وہ نبی ہے. تو وہ 1,24,000 انبیاء ہیں جن پر وحی الہی ہوتی رہی ہے، لیکن ان میں سے رسول صرف 313 ہیں. رسول کتنے؟ 313. صرف 313 ہیں. کیوں رسول 313 ہیں؟ اس لیے کہ صرف ان کے اوپر تبلیغ احکام واجب تھا، جن پر احکام تبلیغ واجب تھے، احکام کی تبلیغ واجب تھی اور لوگوں تک پیغام پہنچانا واجب تھا، وہ مقام رسالت پر فائز اور وہ ہے 313. اور ابھی امام کا جب ہم فرق بیان کریں گے کہ امامت میں کیا فرق ہے نبی اور رسول میں، نبوت اور رسالت اور نبی اور رسول میں، تو یہ فرق ہو گیا کہ نبی کا کام ہے احکام الہی وصول کرنا، تبلیغ ان کی ذمہ داری نہیں، تبلیغ ان پر واجب نہیں. بالکل. اور رسول کا کام ہے وصول کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچانا، اور امام کا کام ہے تبلیغ کے بعد ان احکام کو لوگوں کے اوپر نافذ کرنا. نفاذ احکام یہ امام کی ذمہ داری ہے. بالکل بالکل. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ان 313 رسولوں میں 313 رسولوں میں جو ہے اولو العزم رسول صرف 5 ہیں، اور وہ وہی ہیں کہ جو مقام امامت پر بھی فائز ہیں. بالکل بالکل. وہ اولو العزم رسول 5. ماشاءاللہ. تو مقام نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے بعد تمام اشیاء جب حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مقام نبوت و خلت و عبودیت یہ ساری جمع ہو گئی تو پروردگار نے کیا فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم آپ کو امام بناتے ہیں. بالکل. تو اب اسی سے
اس اعتراض اور سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے، لوگوں کا کام ہے۔ بالکل بالکل۔ اس لیے کہ پروردگار کیا فرمایا، انی جاعلو کا لنا، انی جاعلو کا، میں بنا رہا ہوں۔ اور صرف اسی آیت میں نہیں ہے، سورہ انبیاء کی آیت میں بھی یہی کہا، سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں بھی یہی کہا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا ان کو، ہم نے بنایا، بالکل ہم نے ان کو امام بنایا۔ اور سورہ سجدہ اس کی آیت نمبر 24 میں بھی یہی کہا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنایا، بالکل ماشاءاللہ۔ یعنی امام بنانا اللہ کا کام ہے، بندے کا کام ہے۔ امامت مقام ہی ایسا ہے کہ یہ اس کا حق صرف اللہ کو ہے۔ امامت مقام رہبری کا نام ہے، پیشوائی کا نام ہے۔ لوگوں کی رہبری اور پیشوائی کے لیے لوگ اپنا پیشوا یا رہبر نہیں بنا سکتے، پیشوا وہی بنائے گا جو لوگوں کا خالق ہے، جو لوگوں کی فطرت کو سمجھتا ہے، اور ظاہر ہے لوگوں کی فطرت کو وہی سمجھتا ہے جو ان کا خالق ہے، لہٰذا ان کا رہبر اور پیشوا بنانا بھی اسی کا کام ہے۔ جیسے نبی اور رسول بنانا اللہ کا کام ہے، اسی طرح امام بنانا بھی اللہ کا کام ہے، بندوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تو اب نبی اور رسول کا فرق واضح ہوا، ہمارے ناظرین کے لیے انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا کہ نبی وہ ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے احکام کو وصول کرنا، تبلیغ احکام رسول پر، نبی پر واجب نہیں ہے۔ اور رسول وہ ہے کہ جو احکام الہی کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے وصول کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، یعنی تبلیغ احکام بھی اس پر واجب ہے۔ اسی لیے قرآن میں رسولوں کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن، وما علینا الا البلاغ، یہ مقام رسالت ہے، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری صرف پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، آگے لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ ان پر عمل کریں یا عمل نہ کریں۔ رسول کا کام ہے تعلیمات پہنچا دینا۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن میں ہے، وما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول پر صرف اور صرف احکام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ مقام رسالت ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، یہ مقام رسالت ہے۔ ہمارے نبی مقام امامت پر فیض ہیں۔ اولو العزم نبی ابھی عرض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف مقام نبوت اور رسالت پر فائز نہیں ہے، مقام نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ مقام امامت پر فائز ہے۔ لہٰذا تبلیغ اور ابلاغ یہ رسول کی ذمہ داری ہے، بالکل نبی کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول کی ذمہ داری نبی سے بڑھ کے ہے کہ اس کی ذمہ داری میں تبلیغ بھی شامل ہے، ابلاغ بھی شامل ہے، احکام الہی لوگوں تک پہنچانا بھی شامل ہے۔ تو نبی وہ جس کی ذمہ تبلیغ نہیں ہے، رسول وہ کہ جس کی ذمہ داری تبلیغ احکام بھی ہے، اور امام وہ ہے کہ جس کی ذمہ داری صرف تبلیغ احکام نہیں ہے بلکہ تبلیغ ہو جانے کے بعد یا تبلیغ کرنے کے بعد، اگر خود رسول بھی ہے تو تبلیغ کرے گا بھی صحیح، اگر خود رسول نہیں ہے، جیسا کہ آخری نبی کے بعد جو ائمہ ہیں وہ رسول نہیں ہے، مقام رسالت پر نہیں ہے، مقام امامت پر فائز ہے، تو تبلیغ احکام رسول کا کام ہے، رسول نے تمام احکام لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ امام کا کام ہے ان احکام کا نفاذ احکام، یہ امام کی ذمہ داری ہے، بالکل۔ رسول کی ذمہ داری تبلیغ احکام، امام کی ذمہ داری ہے نفاذ احکام۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغ اور ابلاغ اور نفاذ، یہ نفاذ الگ ہے تبلیغ اور ابلاغ سے، تبلیغ اور چیز ہے، نفاذ اور چیز ہے، تبلیغ احکام اور ہے، نفاذ احکام اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں کہ جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں، 4 ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں، کیا فرمایا وہاں پر کہ یتلو علیہم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے کہ وہ لوگوں کو آیات الہی کی تلاوت کر کے سناتا ہے، یہ مقام رسالت ہے، یعنی احکام الہی لوگوں تک پہنچاتا ہے، آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ مقام رسالت بیان ہو رہا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی ذمہ داری جو بیان ہوئی ہے کیا فرمائی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پیغمبر کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صرف احکام کی تبلیغ نہیں کرے، آیات الہی پڑھ کے سنائے نہیں، بلکہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ احکام الہی کو لوگوں کے نفوذ پر نافذ کر کے ان کا تزکیہ کرے، یہ مقام امامت ہے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی عملی تعلیم، یہ مقام امامت ہے۔ مقام امامت ہے۔ تو ہمارے رسول صرف مقام رسالت و نبوت پر فائز نہیں ہے بلکہ مقام امامت پر فائز ہے، لہٰذا یتلو علیہم یہ مقام رسالت ہے، وَيُزَکِّیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ یہ مقام امامت ہے۔ امامت ہے، بالکل۔ تو امام کی ذمہ داری اور امام کا کام کیا ہے؟ نفاذ احکام، نفاذ احکام۔ اب تبلیغ احکام اور نفاذ احکام، اس میں جو فرق ہے، آپ یوں کہہ لیں، ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دوں کہ دیکھیں رسول کا کام بھی ہے لوگوں کی ہدایت کرنا، امام کا کام بھی ہے لوگوں کی ہدایت کرنا، لیکن دونوں ہدایتوں میں فرق ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ہدایت کی ایک قسم کا نام ہے اراءۃ الطریق، طریق راستے کو کہتے ہیں، اراء دکھانا۔ ہدایت کی ایک قسم ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ اور ہدایت کی دوسری قسم جو ہے وہ کہتے ہیں ایصال الی المطلوب یا ایصال الی المنزل، منزل مطلوب تک، منزل مقصود تک پہنچانا، بالکل۔ ایک ہدایت کی یہ قسم ہے۔ یہ اراءۃ الطریق جو ہے اسی کا نام ہے ابلاغ، اسی کا نام ہے تبلیغ، یہ ہے رسالت کی ذمہ داری۔ رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو منزل مقصود کا راستہ دکھائے، اور امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ نفاذ احکام۔ نفاذ احکام یعنی لوگوں کو صرف منزل کا راستہ نہیں دکھائے بلکہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ امام کا کام ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر میں نے کہیں جانا ہے، مثلا میں نے جانا ہے کاظمی صاحب کے گھر جانا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا ایڈریس، آپ مجھے مل جاتے ہیں راستے میں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کاظمی صاحب کے گھر جانا ہے تو آپ ذرا میری رہنمائی فرما دیں۔ تو اب یہاں دو صورتیں ہیں، ایک دفعہ آپ رہنمائی یوں کرتے ہیں کہ آپ مجھے راستہ بتا دیتے ہیں جو ان کے گھر کو جاتا ہے، کہ یہاں سے چلے جائیں آپ انشاءاللہ سیدھے ان کے گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ کہلاتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ انبیاء کا کام یہی ہے، تبلیغ احکام اور راستہ دکھا دینا منزل مقصود کا۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ میں نے کاظمی صاحب کے گھر جانا ہے تو آپ ذرا میری رہنمائی فرما دیں۔ آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ، میں بھی ادھر جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ، میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ کہلاتا ہے ایصال الی المطلوب یا ایصال الی المنزل، منزل و مقصود تک پہنچا دینا۔ تو اب ہدایت کا جو پہلا طریقہ ہے اس میں خطرہ ہے اور امکان ہے کہ شاید میں راستہ بھٹک جاؤں، راستے میں مجھے کوئی شیطان مل جائے اور گمراہ کر دے، راستے سے ہٹا دے، وہاں گمراہی کا امکان اور خطرہ ہے اراءۃ الطریق میں۔ لیکن جہاں پر آپ میرا ہاتھ پکڑے اور کہیں کہ آؤ میں بھی ادھر جا رہا ہوں، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، یہاں گمراہی کا اور راستہ بھٹکنے کا اصلاً کوئی امکان اور خطرہ نہیں ہے۔ تو اب مقام رسالت یہی ہے، ابلاغ اور تبلیغ یہی ہے کہ راستہ دکھا دینا، منزل مقصود کا راستہ دکھانا، یہ ہے ابلاغ اور تبلیغ، یہ ہے مقام رسالت۔ اور مقام امامت کیا ہے؟ مقام امامت ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس کی طرف رسولوں کا کام بھی ہے ہدایت کرنا، امام کا کام بھی ہے جس کی ہدایت کرنا۔ فرق یہ ہے کہ رسول کا کام ہے وہ اس منزل مقصود کا راستہ دکھانا، چاہے ہم اس پر چلیں یا نہ چلیں، بالکل۔ اور امام کا کام ہے ہمیں اس منزل تک پہنچانا۔ تو انسان کی منزل کیا ہے؟ انسان نے جانا کہاں ہے؟ جی بالکل۔ تو یہ بھی قرآن نے خود بیان کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو ہمارے منزل مقصود ذات الہی، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا، یہ ہماری منزل مقصود ہے۔ انبیاء بھی یہی راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کی طرف جانے کا جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ انبیاء رسول جو ہیں وہ وہی راستہ دکھاتے ہیں کہ یہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اس پر چلو۔ اور امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام ہے اللہ تک پہنچانا۔ رسول کا کام ہے اللہ کا راستہ دکھانا جو اللہ کی طرف جاتا ہے، امام کا کام ہے اللہ تک پہنچانا۔ اب یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے رسول کے ساتھ بلائیں گے،
ہر انسان کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے، اس لیے کہ رسول نے تو صرف راستہ دکھانا ہے، امام نے ہے اس منزل تک پہنچانا، اور منزل ہے انسان کی اللہ۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، کیونکہ اللہ تک پہنچانا ہے امام کی ذمہ داری ہے، امام کی ذمہ داری۔ بالکل بالکل۔ لہٰذا امام، رسول اور نبی میں یہ فرق ہے، جزاک اللہ، کہ نبی کے ذمہ تبلیغ نہیں ہے، رسول کے ذمہ تبلیغ اور ابلاغ ہے، اور امام جو ہے اس کے ذمہ نفاذ اور منزل تک پہنچانا ہے۔ بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص پھر امام کے ساتھ بلایا جائے گا، کیونکہ امام ہے جو منزل مقصود تک پہنچانا ہے جس نے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب اسی سے ہمارے آخری سوال جو ہے اور آخری نقطہ جو ہے اس امامت کے موضوع پر، عقیدہ امامت میں جو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ جو ہیں یہ امام کو معصوم سمجھتے ہیں، معصوم سمجھتے ہیں، بالکل، شیعہ امام کو معصوم سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ امام کے لیے معصوم ہونا واجب اور ضروری ہے، صرف ہم معصوم سمجھتے نہیں ہیں، امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، امام کا معصوم ہونا واجب ہے، اس لیے کہ امام کا کام کیا ہے؟ اللہ تک پہنچانا۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کا کام جب ہے اللہ تک پہنچانا، امام کی ذمہ داری ہے اللہ تک پہنچانا، تو پھر پہلی بات یہ کہ ضروری ہے کہ امام اللہ کی طرف سے ہو، بالکل بالکل، بندوں کی طرف سے نہ ہو۔ جب اللہ تک پہنچانا امام نے، تو پھر پہلی بات یہ کہ امام اللہ کی طرف سے، انی جاعلک للناس اماما وجعلناہم ائمۃ، امام اللہ بنائے گا، امام اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اس لیے کہ اگر امام اللہ کی طرف سے ہی نہیں ہوگا تو اللہ تک پہنچائے گا کیسے؟ بالکل بالکل۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے امام جب منبر پر آتے ہیں، مقام خلافت پہ آتے ہیں، تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ جہاں تک تو میں سیدھا چلتا رہوں تو میری اقتداء کرتے رہنا، جہاں سے میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو پھر میری اقتداء چھوڑ دینا، اور بلکہ مجھے سیدھا کر دینا، مجھے سیدھا کر دینا، ٹھیک ہے جی بالکل۔ تو ہم اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بندوں کے بنائے ہوئے امام ہے، تو پھر ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، بالکل۔ اللہ کی طرف سے ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا تو اللہ تک پہنچائے گا کیسے؟ بالکل۔ اور امام کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ دیکھیں امام کی تعریف اور ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ امام وہ ہے جس کی اقتداء کی جائے، پیشوا جس کی پیروی کی جائے، جس کی اقتداء کی جائے۔ تو اب امام وہ ہے کہ جس کی اقتداء ہو، جس کی پیروی، اگر پیروی نہیں ہوگی تو امام نہیں ہوگا، بالکل صحیح ہے۔ اور پیروی کی جائے گی تو امام ہوگا، یعنی امام کی پیروی واجب ہے، پیروی نہیں ہے تو امام ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اب اگر امام ہو غیر معصوم اور اس سے معصیت کا امکان ہو، اور امام معصیت کرے، ادھر سے معصیت کیا ہے؟ حرام ہے، معصیت کا ارتکاب حرام ہے۔ اگر امام معصوم نہیں ہوگا اور معصیت کرے گا تو ادھر سے امام کی اقتداء واجب، ادھر معصیت کا ارتکاب حرام۔ اگر اقتداء نہیں ہوگی تو امام نہیں ہوگا، بالکل امام نہیں ہوگا، اور ادھر سے اگر اقتداء میں معصیت کا ارتکاب کریں گے تو وہ حرام ہے۔ لہٰذا ایک ہی وقت میں واجب اور حرام کا اجتماع لازم آئے گا، ایک ہی وقت میں واجب اور حرام جمع ہونا لازم آئے گا، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ ایک ہی وقت میں حرام اور واجب جمع نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں، یہ محال ہے۔ لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے۔ اور پھر اس آیت میں قرآن سے بھی یہی ثابت ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، پروردگار نے کیا فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب مقام امامت کی رفعت و بلندی کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ قال ومن ذریتی، عرض کی کہ پروردگار کیا میری ذریت میں بھی عہدہ امامت کو رکھے گا؟ اور پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری ذریت کے لیے، ساری ذریت کے لیے عہدہ امامت نہیں مانگا، ومن ذریتی ہے، من تبعیض کے لیے ہے، اپنی ذریت میں سے بعض کے لیے، اپنی ذریت میں سے کچھ کے لیے عہدہ امامت مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ میری ساری ذریت جو ہے وہ اس عہدے کے لائق اور اہل نہیں ہے، بالکل۔ اس لیے کہ خود قرآن میں ہے، سورہ صافات کی غالباً آیت نمبر 113 ہے، اس میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو ہی بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 113 میں ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا
मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन, बिल्कुल कि हज़रत इस्माईल व इसहाक की ज़ुर्रियत में से कुछ मुहसिन हैं और कुछ ज़ालिम लिनफ्सिही हैं, गुनाहगार हैं। बिल्कुल। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते हैं कि मेरी सारी ज़ुर्रियत चूँकि मासूम नहीं है, इस ओहदे के लायक नहीं है, तो वो अपनी सारी ज़ुर्रियत के लिए ये ओहदा इमामत मांग भी नहीं रहे थे, बल्कि क्या कहा, वमिन ज़ुर्रियती, अपनी बाज़ ज़ुर्रियत के लिए ओहदा मांग। और फिर परवरदिगार ने भी क्या कहा, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, कि आए इब्राहीम मैं ये ओहदा इमामत रखूँगा तेरी ज़ुर्रियत में, लेकिन सिर्फ उनके लिए कि जो ज़ालिम नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़ालिम कौन है? कुरान ने जुल्म गुनाह को कहा है। बिल्कुल। जुल्म से यहाँ मुराद गुनाह है, कोई भी गुनाह करना यह जुल्म है, अपने ऊपर जुल्म है, तो जुल्म है गुनाह। लिहाजा कोई भी गुनाहगार जो होगा, ये आयत कह रही है कि ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, ज़ालिमीन को, गुनाहगारों को ये ओहदा नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। बिल्कुल ठीक है। और फिर इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क जो है अजीम जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो शिर्क में मुब्तला रहे हों वो ओहदा इमामत पर कैसे फायज हो सकते हैं, चाहे वो औलाद इब्राहीम में से ही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो किसी न किसी जुल्म, किसी न किसी गुनाह के मुर्तकिब रहे हैं, तो वो ओहदा इमामत पर फायज नहीं हो सकते। ला यनालु अहदी ज़ालिमीन बता रहा है कि इमाम के लिए मासूम होना ज़रूरी है। इमाम गुनाहगार नहीं हो सकता, इमाम मासियत का इर्तिकाब नहीं कर सकता, तो फिर जो शिर्क के मुर्तकिब हों वो कैसे इमाम बन सकते हैं। बिल्कुल। लिहाजा इमाम का मासूम होना भी ज़रूरी है। है। तो ये है अकीदा इमामत जो हम रखते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस अकीदा इमामत पर कारबंद हैं। ये परवरदिगार की हम पर ख़ुसूसी नेमत है और उसका फ़ज़ल है कि उसने हमें अकीदा इमामत से नवाजा है, और उन आइम्मा की इमामत से नवाजा है कि जो सारे के सारे मासूम हैं, ज़ुर्रियत रसूल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस और उनकी अहादीस के मुताबिक रसूल हैं, आयात इलाही के इमाम हैं, और आयात इलाही की रोशनी में हमने उनकी इमामत को तस्लीम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह साहब, तो आपका बहुत शुक्रिया, और बड़ा लुत्फ़ आया है कि आपके साथ गुफ्तगू करने में, और माशाअल्लाह आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाया है। तो मैं अपने तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे क़िबला आगा इरशाद हुसैन जाफ़री साहब के, जो कि नबी, रसूल और इमाम में फ़र्क बता रहे थे। तो आखिर में दुआ गो हूँ कि मालिक हम सब को सही तरीके से अब्द खुदा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इबादत इलाही करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज के इस प्रोग्राम के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।